آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں ان کا موضوع ہے پنچ تنے پاک۔ اکثر لوگ ان ہستیوں کو تاریخ کے عظیم کرداروں کے طور پر تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسی تصویر جو کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، یہ تاریخی سیرت سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ذرائع ہمیں ان شخصیات کی روحانی اور باطنی حیثیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا تصور ہے جو انہیں وقت اور جگہ کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ شروع میں ہی ایک بہت خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، پنچ تنے پاک، مبارک خمسہ۔ یہ تو عنوان ہے، لیکن یہ ہیں کون؟ اور ان کے لیے کچھ اور نام بھی دیے گئے ہیں، جیسے اشباء الخمسہ یعنی 5 سائے اور اصحاب کسا۔ یہ نام ہی اپنے اندر کہانیاں سموئے ہوئے لگتے ہیں۔ یقیناً پنچ تنے پاک سے مراد 5 مقدس ہستیاں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اور آپ نے بالکل درست کہا، ہر نام کی ایک الگ جہت ہے۔ اشباح الخمسہ کا تصور ان کے نورانی وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اصحاب کسا کا تعلق ایک بہت مشہور واقعے سے ہے جو ان کی پاکیزگی کی قرآنی تصدیق سے جڑا ہے۔ بہت خوب، لیکن ان سب تصورات سے پہلے ذرائع ایک بنیادی نقطہ قائم کرتے ہیں کہ ان کی تخلیق کہاں سے ہوئی۔ اس میں ایک مقام کا ذکر ہے، علیین۔ یہ لفظ سننے میں ہی بہت بلند اور خاص لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب صرف ایک اونچی جگہ ہے یا اس میں کوئی اور گہرائی بھی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ علیین صرف ایک اونچی جگہ کا نام نہیں، یہ ایک روحانی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں اس کا ذکر ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یعنی بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اعمال کی بلند ترین سطح درج ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان ہستیوں کو اس مقام کے جوہر سے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی بنیاد ہی نیکی، پاکیزگی اور بلندی پر رکھی گئی ہے۔ اور جو بات اس لفظ کو مزید دلچسپ بناتی ہے وہ اس کی لسانی جڑیں ہیں۔ یہ علیون کی جمع ہے اور اس کی اصل عبرانی لفظ ایلیو میں ہے، جس کا مطلب ہے سب سے بلند۔ تو جب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ علیون کے جوہر سے ہیں، تو وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روحانی اصلیت وجود کے ممکنہ بلند ترین مرتبے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد قائم ہو گئی کہ ان کا روحانی مقام بہت بلند ہے، لیکن یہاں سے بات ایک بالکل مختلف سمت میں جاتی ہے جو کہ بہت حیران کن ہے۔ یہ مواد کہتا ہے کہ ان 5 ہستیوں کو اللہ نے کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ایک نور کی شکل میں پیدا کیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا تصور ہے۔ یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال ہے کہ ان کا وجود اس مادی کائنات کے بننے سے پہلے کا ہے۔ یہ ایک ایسا نور تھا جو عرش الہی کے گرد موجود تھا، اور پھر ان ذرائع کے مطابق یہ نور بالتدریج منتقل ہونا شروع ہوا۔ یہ حضرت آدم میں آیا اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء میں سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر کار ان 5 شخصیات میں آ کر اس کا مکمل ظہور ہوا۔ ایک منٹ، تو کیا یہ ایسا ہے جیسے ایک ہی مقدس مشعل سے اگلی مشعل روشن کی جا رہی ہو، اور ہر نبی اس نور کو اپنے زمانے میں تھامے ہوئے تھا اسے آگے بڑھانے کے لیے؟ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! جی، آپ اسے بالکل اسی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تسلسل ہے جو انسانی تاریخ کے آغاز سے چلتا آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ تصور ان شخصیات کو صرف تاریخی ہستیوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ انہیں کائنات کے ڈیزائن کا، اس کے بنیادی بلو پرنٹ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ کائنات کا بلو پرنٹ؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی اس نظریے کے مطابق یہ صرف عظیم انسان نہیں تھے، بلکہ یہ کائنات کے وجود کی وجہ تھے۔ یہ تو ایک تجریدی خیال ہے۔ کیا ہمارے ذرائع میں کوئی ایسی کہانی یا مثال موجود ہے جو اس خیال کو ایک ٹھوس شکل دے سکے؟ جی بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہار الانوار کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس نورانی تصور کو ایک ڈرامائی اور ذاتی مکالمے کی شکل دیتا ہے۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے شروع ہوتا ہے؟
یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ جب آدم نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے عرش کے دائیں جانب 5 ہیولے دیکھے جو سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، کیا آپ نے مجھ سے پہلے مٹی سے کسی کو پیدا کیا ہے؟ اور اللہ کا جواب تھا، نہیں۔ یہ جواب خود بہت اہم ہے، یعنی آدم پہلے بشر تھے، لیکن پھر بھی ان سے پہلے کچھ موجود تھا، وہ سائے۔ بالکل، اور یہی آدم کے اگلے سوال کی وجہ بنا۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر یہ 5 ہیولے کون ہیں جو میرے ہی صورت سے مشابہت رکھتے ہیں؟ یہ سوال دراصل انسانیت کی اپنی روحانی اصل کو جاننے کی جستجو کو ظاہر کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھ سے پہلے کیا تھا۔ اور یہاں اللہ کا جواب وہ اس پورے تصور کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ اس گفتگو کا شاید سب سے مرکزی نقطہ ہے۔ یقیناً اللہ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد میں سے 5 ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بات صرف آدم کی تخلیق کی نہیں ہو رہی۔ اللہ نے آگے فرمایا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ جنت بناتا، نہ دوزخ، نہ آسمان اور زمین، نہ فرشتے، نہ انسان اور جنات۔ ایک منٹ رکیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک استعارہ ہے یا ہمارے ذرائع اسے لفظی حقیقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ یعنی کیا اس کا مطلب ہے کہ فزکس کے قوانین، گیلیکسیاں، ستارے، ان سب کا وجود بھی ان ہستیوں کے وجود سے مشروط ہے؟ ان روایات کی روح تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایک بنیادی کائناتی سچائی ہے۔ یہ ان ہستیوں کو محض مخلوق نہیں بلکہ وجہ تخلیق کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا الہیاتی نقطہ ہے کہ کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ان کامل ہستیوں کے ظہور سے وابستہ ہے۔ واہ، میں نے اس سے پہلے کبھی زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کا تعارف کرواتے ہیں، اور وہ بھی بہت خاص ہے۔ جی، یہ اس واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کا اپنے ناموں سے تعلق بیان فرمایا۔ یہ فرمایا کہ میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہیں، میں فاتر ہیں اور یہ فاطمہ ہیں، میں احسان ہوں اور یہ حسین ہیں، میں محسن ہوں اور یہ حسین ہیں۔ یہ ناموں کا جو تعلق بتایا گیا ہے یہ تو حیران کن ہے نا؟ کیا یہ صرف صوتی ہم آہنگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مفہوم بھی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مفہوم ہے۔ یہ محض ملتی جلتی آواز والے نام نہیں، یہ صفات کا ایک عکس ہیں۔ محمود وہ ہے جس کی حمد کی جائے، محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، اعلیٰ یعنی سب سے بلند، علی یعنی بلند۔ تو یہ نام دراصل ان ہستیوں کے کردار اور ان کی روحانی فطرت کی نشاندہی کر رہے ہیں جو براہ راست اللہ کی صفات سے جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ صرف نام نہیں بلکہ یہ صفات کا ایک عکس ہیں جو خالق سے ان چنی ہوئی مخلوق میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ جی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو کوئی ان کے خلاف ذرہ برابر بھی بغض رکھے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، لیکن اس واقعے کا اختتام ایک بہت ہی عملی ہدایت پر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے آدم سے کہا، اگر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو ان 5 لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنا۔ یہ انہیں صرف پہچاننے یا محبت کرنے کا حکم نہیں، بلکہ انہیں خدا اور انسان کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ باطنی اور روحانی تصورات تو بیان ہو گئے۔ آدم کا واقعہ اس نورانی تصور کو ایک کہانی کی شکل دیتا ہے، لیکن ایک سوال جو سننے والے کے ذہن میں آئے گا وہ یہ ہے کہ کیا قرآن اور مستند حدیث میں اس کی کوئی ٹھوس شہادت موجود ہے؟ کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ تصورات محض روایات پر مبنی ہے یا ان کی کوئی قرآنی بنیاد بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے، اور اس کے جواب کے لیے یہ ذرائع ہمیں قرآن کی ایک بہت مشہور آیت کی طرف لے جاتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، جسے آیت تطہیر یعنی پاکیزگی کی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا مفہوم ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اب یہاں مرکزی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں اہل بیت یعنی گھر والے سے کون مراد ہیں؟ اور ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اس کے لیے ذرائع تفسیر تبری کا حوالہ دیتے ہیں، جو ایک بہت قدیم اور مستند تفسیر مانی جاتی ہے۔ اس میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود اس آیت کی تشریح فرمائی۔ اچھا، یعنی نبی اکرم نے خود بتایا کہ اس سے کون مراد ہیں؟ یہ تو بہت فیصلہ کن بات ہوگی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ آیت 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ یہ ایک بہت واضح اور براہ راست بیان ہے جو کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ ایک صحابی کی یہ روایت بہت مضبوط ہے، لیکن کیا اس کی تائید کسی اور ذریعے سے بھی ہوتی ہے؟ بالکل، اور اسی لیے دوسرا حوالہ مشکل الآثار سے دیا گیا ہے، جس میں یہ روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے منقول ہے۔ اب یہ روایت اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ واقعہ ان کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ایک منٹ، کیا ہم اس واقعے کو تھوڑا سا کھول سکتے ہیں؟ آپ نے شروع میں اصحاب کسا یعنی چادر والوں کا ذکر کیا تھا، کیا اس کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے؟ جی بالکل، یہ وہی واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ان کے گھر میں تھے اور انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائیں۔ نبی اکرم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ جب یہ 5 ہستیاں ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئیں، تب نبی اکرم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اسی موقع پر یہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ تو یہ آیت ایک خاص موقع پر ایک خاص عمل کے بعد نازل ہوئی، یہ صرف ایک عمومی بیان نہیں تھا۔ بالکل، یہ ایک عمل کے ذریعے کی گئی تخصیص تھی۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے نبی اکرم سے پوچھا کہ کیا میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ تو نبی اکرم نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ہو اور بھلائی پر ہو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کا یہ اعزاز اس آیت کے نزول کے وقت انہی 5 ہستیوں کے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ تو ہمارے پاس 2 مختلف روایات ہیں، ایک جلیل القدر صحابی سے اور ایک زوجہ رسول سے، اور دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ یہ اس تصور کو مضبوطی سے قائم کرتی ہیں کہ قرآن کی یہ آیت پاک انہی 5 ہستیوں کی بے مثال پاکیزگی اور بلند مقام کی تصدیق کر رہی ہے۔ جی، اور اس طرح یہ پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جو بات کائنات کی تخلیق سے پہلے ایک نورانی اور باطنی تصور کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ حضرت آدم کے مکالمے میں ایک وعدے کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر آخرکار قرآن کی وحی اور نبی اکرم کے اپنے عمل سے اس کی زمینی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق پنجتن پاک محض تاریخی شخصیات نہیں ہیں، انہیں ایک ازلی نور کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو کائنات کی تخلیق کا سبب بنا۔ حضرت آدم کا واقعہ بتاتا ہے کہ ان کے نام اللہ کے ناموں سے جڑے ہیں اور وہ شفاعت کا وسیلہ ہیں، اور آخر میں آیت تطہیر اور اس سے متعلق احادیث نبوی ان 5 ہستیوں کی تخصیص اور فضیلت پر مہر ثبت کرتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک مکمل اور مربوط تصویر ہے جو ان کی حیثیت کو کئی جہتوں میں بیان کرتی ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ جیسا کہ ان ذرائع میں بیان ہوا کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو ان 5 لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنا۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس سے دعا کی نوعیت اور انسان کے خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں کیا اہم پہلو سامنے آتا ہے؟ کیا یہ تعلق ہمیشہ براہ راست ہونا چاہیے، یا ان ذرائع کے مطابق وسیلے کے ذریعے یہ زیادہ مضبوط اور قابل قبول ہو جاتا ہے؟ اور آج کے دور میں اس ہدایت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس پر ہر شخص خود غور و فکر کر سکتا ہے۔